أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت ادریس علیہ السلام. حضرت ادریس علیہ السلام کی نام کی وجہ یہ ہے کہ وہ پڑھانے کی کثرت کے سبب یہ لقب آپ کا ادریس ہوا، اور علم نجوم آپ کے معجزات میں سے ہے. وہ زمین پر عبادت کرتے، ان کو فرشتے سب آسمانوں پر لے جاتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یاد کر کتاب میں ادریس کو کہ وہ تھا سچا نبی. ہر روز پیر سیتے تھے، ہر دم سینے میں تسبیح پڑھتے تھے، اور وہ اجرت کسی سے بھی نہ لیتے تھے. ایک روز کا ذکر ہے کہ وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر بیٹھے تھے کہ اسی وقت ملک و موت آئیں، اور تمام اللہ تعالیٰ کو حکم سے آدمی کی صورت بنا کر مہمان کے طور پر رات کو حضرت ادریس علیہ السلام کے دروازے پر آ پہنچے. حضرت صائم دہر تھے. جب شام ہوتی افطار کے وقت کھانا آپ کا جنت سے آتا، جس قدر چاہتے کھا لیتے، باقی کھانا پھر جنت میں چلا جاتا. اس دن کا کھانا جب بہشت سے آیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے وہ کھانا اس مسافر کو پیش کر دیا. مسافر نے کچھ نہ کھایا، قدم پہ قدم رکھ کر عبادت کرتا رہا. حضرت ادریس علیہ السلام ان کا یہ حال دیکھ کر بہت حیران ہوئے کہ یہ کون شخص ہے. جس روز روشنی ہوئی، حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا، اے مسافر، تو میرے ساتھ چل، خدا کی قدرت صحراؤں میں جا کر دیکھو. تب دونوں بزرگ گھر سے میدان کی طرف نکلے. جاتے جاتے ایک گیہوں کے کھیت میں جا پہنچے. حضرت ملک و موت نے کہا، چلو اس کھیت سے چند گوشے گیہوں کے لیے لے کر ہم تم مل کر کھائیں. حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، عجب ہے، تو نے کل رات کھانا حلال کا تھا اور اب تم نے نہیں کھایا، اور اب حرام کا کھانا چاہتے ہو. پھر وہاں سے دونوں بزرگ ایک دوسرے باغ میں جا پہنچے اور وہاں بھی انگور دے کر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا قصد کیا. حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ ملک غیر میں کھانا حرام ہے. پھر جاتے بجاتے ایک بکری دیکھ کر اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا ارادہ کیا. پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، یہ بیگانی بکری کو ذبح کر کے کھانا ممنوع ہے. بس اسی طرح 3 روز دونوں گفتگو کرتے رہے، جبکہ حضرت ادریس علیہ السلام نے معلوم کیا کہ یہ کون شخص ہے اور بنی آدم میں سے نہیں ہوتا. تب حضرت نے فرمایا، خدا کے واسطے ظاہر تو کرو کہ تم کون ہو. اس نے عرض کیا کہ میں اسرائیل علیہ السلام ہوں. تب حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی، کیا سب مخلوقات کی جان تم ہی قبض کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں. حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، شاید تم میری جان قبض کرنے کے لیے آئے ہو. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو تمہارے ساتھ خوش طبعی کرتے آیا ہوں. حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، آج 3 دن سے تو میرے ساتھ ہے، اس عرصے میں تو نے کسی کی جان قبض کی ہے؟ تو وہ بولے، کل جان قبض کرنا ہمارے ہاتھ میں ایسے ہے جیسے کہ تمہارے دونوں ہاتھ کے نیچے روٹی رکھی ہوئی ہے. یعنی جس کی اجل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں ہاتھ بڑھا کر اس کی جان قبض کر لیتا ہوں. اور بولا، اے ادریس علیہ السلام، میں چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ رشتہ برادری کا کروں. حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تیرے ساتھ رشتہ برادری کا تب کروں گا کہ تلخی جان کی ایک بار تو مجھ کو بھی چکھا دے.
تاکہ خوف اور عبرت مجھے زیادہ ہو اور پھر عبادت اپنے خالق کی زیادہ کروں۔ ملک الموت نے کہا بے رضا الہی کسی کی جان قبض نہیں کر سکتا میں۔ تب حضرت ادریس علیہ نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کی کہ حکم ہوا کہ جان حضرت ادریس علیہ السلام کی جان قبض کر۔ انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کی جان قبض کر لی۔ پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے خدا کی درگاہ میں دعا مانگی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اٹھ کر ملک و موت کو اپنی گود میں لے لیا۔ دونوں نے آپس میں رشتہ برادری کا قائم کر لیا۔ پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے ان سے پوچھا اے بھائی تلخی جان کنی کیسی تھی؟ تو وہ بولے کہ جیسے کسی زندہ جانور کی کھال سر سے پاؤں تک کھینچی جاتی ہے۔ پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا اے بھائی قسم ہے رب العالمین کی، جیسا کہ میں نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے ایسا کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا اے بھائی مجھے دوزخ دیکھنے کا شوق ہے، تم مجھ کو اس کے دروازے تک لے چل تاکہ اس کے دیکھنے سے میرے اندر اللہ تعالیٰ کو خوف پیدا ہو، پھر میں اور زیادہ عبادت کروں اور اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ بن جاؤں۔ تب حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو 7 طبع دوزخ کے نظارے دکھائے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام بولے اے بھائی مجھ کو بہشت دیکھنے کی آرزو ہے، مجھ کو جنت دیکھنے کا شوق ہے، اس سے دیکھ کر خوشی حاصل کروں گا اور عبادت زیادہ کروں گا۔ پھر ان کو جنت کے دروازے پر لے گئے اور انہوں نے جنت کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ پھر کہنے لگے اے بھائی میں تلخی جان کا مزہ بھی چکھ چکا ہوں، دوزخ بھی دیکھی ہے، مگر میرا جگر پیاس کی وجہ سے جل گیا، اجازت ہو جنت میں جا کر ایک پیالہ پیوں؟ تب اس نے کہا تم وہاں سے واپس آنے کا عہد کرو۔ بوجہ شدید پیاس کے حضرت ادریس علیہ السلام نے واپس آنے کا وعدہ کیا اور میں واپس آ جاؤں گا، اور حکم الہی اپنی نالین درخت طوبہ کے نیچے چھوڑ کر بہشت میں داخل ہو گئے۔ کیونکہ عہد باہر آنے کا کیا تھا، نالین کو بھی درخت طوبہ کے نیچے چھوڑ آئے تھے۔ بہشت سے باہر نکل کر اپنے جوتوں کو لے کر بہشت میں جا کر درخت پر جا بیٹھے۔ کچھ دیر کے بعد ملک و موت نے ان کو آواز دی اے بھائی تاخیر مت کرو، اے بھائی دیر مت کرو۔ اس کے جواب میں حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا ہر جی کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اب تو میں مزہ جان کنی کا چکھ چکا ہوں، اور حق تعالیٰ فرماتا ہے اور نہیں کوئی تم سے جو نہ پہنچے گا، اور میں دوزخ میں بھی پہنچ چکا ہوں، یہی جلیل و جبار فرماتا ہے، اور نہ پہنچے گی وہاں ان کو کچھ تکلیف اور نہ ان کو وہاں سے کوئی اتارے گا، یعنی جو جنت میں گیا پھر وہ باہر واپس نہ آئے گا۔ اے بھائی میں اب ہرگز باہر نہیں آؤں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے آواز آئی اے عزرائیل علیہ السلام تم حضرت ادریس علیہ السلام کو چھوڑ کر چلا جا، میں نے ان کی تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام موت کا مزہ چکھ کر اور دوزخ بھی دیکھ کر جنت میں جا رہے ہیں۔ تب حضرت عزرائیل علیہ السلام بولے بہشت حرام ہے انبیاء پر جب تک کہ خاتم النبیین داخل نہ ہو۔ بہشت میں پھر آواز آئی اے عزرائیل علیہ السلام میں بہشت کو دریغ نہیں رکھتا ہوں، لیکن پہلے بہشت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، بعد سب امت ان کی، اور دوسرا قول یہ ہے کہ
طواف کرنے والے سب طواف کرتے رہیں دہشت میں، اور حق تعالیٰ نے فرمایا اور اٹھا لیا ہم نے اس کو اونچے مکان پر، اور ادریس تو جنت میں رہے۔ پھر ان کے بیٹے ان کے بعد بہت زیادہ روتے تھے۔ ایک روز ابلیس ان کے پاس آیا اور کہا تم مت رویا کرو، میں تمہارے باپ کی سی ایک صورت بنا دیتا ہوں، تم اس کو ہر روز دیکھا کرو اور پوجو، اس سے تمہارے سب دکھ درد غم دور ہو جائیں گے، تم خوش رہو گے۔ ابلیس نے ایک ایسی صورت بنائی کہ ان کی شکل میں اور اس میں کوئی فرق نہ تھا، صرف اتنا ہی فرق تھا کہ یہ صورت بات نہ کرتی تھی اور وہ لوگ اس صورت کو پوجا کرتے تھے، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بت پرستی عام ہو گئی۔ مشرق سے مغرب تک یہ رواج ہو گیا کہ سب لوگ بت پرستی کرتے تھے۔ مشرق مغرب میں جو لوگ رہتے تھے وہ سب بت پرستی پر اتر آئے تھے، کوئی آدمی بھی اللہ تعالیٰ کا حکم نہ جانتا تھا، علم و عمل ان میں ختم ہو گیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان پر پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ وہ ان کو سیدھا راستہ دکھائے، ان کو سیدھے راہ کی طرف لے کر آئے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام آئے اور وہ اپنی قوم پر بہت نوحہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بھیجا ہم نے نوح کو اس کی قوم کے پاس، پس رہے وہ اپنی قوم کے پاس 950 برس، اور اس مدت میں 40 مرد اور 40 عورتوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا۔ اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام ہر روز پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف خالق و اللہ کو دعوت حق دیتے، اور وہ پکار کر کہتے لا الہ الا اللہ وانا رسول اللہ، اور ان کی آواز خدا کے حکم سے مشرق مغرب تک پہنچ جاتی۔ اس وقت کے مرود لوگ اس کلمے کی آواز سن کر انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے، اور بعض ملعون کپڑوں سے اپنے منہ کو چھپا لیتے، اور بعض کافر یہ آواز سن کر بھاگ جاتے، اور جب کہ وہ ان مردودوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے تو وہ کافر سب کے سب بے ادبی سے حضرت نوح علیہ السلام پر ہاتھ چلاتے اور مارتے مارتے بے ہوش کر دیتے، اور جب وہ ہوش میں آتے تو پھر پکار کر بولتے اے لوگو تم کہو اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام اس برحق کے رسول ہیں۔ اور ایک روز کا ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے گلے میں کافروں نے رسی ڈال کر کھینچی، تو اس کے صدمے اور تکلیف سے حضرت نوح علیہ السلام 3 دن تک شدید بخار میں رہے، پھر بھی دعوت اللہ تعالیٰ کی دیتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو برابر بلاتے رہے، اور کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی، اور اللہ کے واسطے تکلیفیں اٹھا کر خلق اللہ کو دے دیا کرتے، یہاں تک کہ طوفان کی نوبت آ پہنچی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا اے میرے رب، بلاتا رہا میں اس قوم کو دن رات، مگر میرے بلانے سے زیادہ بھاگتے ہی رہے، اور ہر روز مجھ پر سوائے ظلم و ستم کے کچھ نہیں کرتے، اور مجھے ناسزا کہتے ہیں۔ اور ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف دعوت دی تو کافروں نے کہا آ کر حضرت نوح علیہ السلام کو ایسا مارا کہ تمام کپڑے لہو لہان ہو گئے۔ تب ان کی بیوی جو کہ کافرانی تھی کہنے لگی اے قوم، حضرت نوح علیہ السلام دیوانہ ہوئے ہیں، تم اتنا مت مارو، جو وہ کہتا ہے اپنے دیوانے پن سے کہتا ہے، اور اپنے دیوانے پن سے کہتا ہے، وہ جو کچھ
اور وہ جو کچھ نہیں جانتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی بیوی سے جب یہ باتیں بے ادبی کی سنی تو حضرت نوح علیہ السلام نے آسمان کی طرف منہ کیا اور رو رو کر کہا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر اس نے پکارا اپنے رب کو کہ گر گیا کافروں، اور تو میرا بدلہ ان سے لے۔ جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا، اے نوح علیہ السلام تو دعا کر، تیری دعا خدا کے درگاہ میں مستجب ہے۔ یہ قوم کفار تم پر ہرگز ایمان نہ لائے گی اور تم اس درخت کو لگاؤ۔ اور دوسرا قول یہ بھی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک شاخ درخت بحشر سے لا کر دی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس شاخ کو زمین پر لگایا۔ جب 40 برس گزرے تو وہ درخت اس قدر بڑا ہو کر 600 گز لمبا اور 400 گز موٹا چوڑا ہو گیا، اور اس 40 برس کے اندر تمام بیویاں ان کافروں کی بانجھ تھیں اور نسلیں ان کی نہیں تھیں، باقی عذاب الہی سے منظوب ہوئیں۔ سبب اس کا یہ ہوا کہ وہ اپنے بیٹوں کو نوح علیہ السلام کے پاس لے جا کر بولیں، اے لڑکو، تم اس کو دشمن جانو اور اس کی بات نہ مانو، اس کو ہمیشہ ذلیل و خوار کرو، وہ دیوانہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ وصیتیں ان سے سنی تب ان لوگوں سے نا امید ہو کر درگاہ الہی میں زاری کی اور کہا، نوح نے کہا، اے رب میرے، اب نہ چھوڑ زمین پر منکروں کا ایک گھر بھی بسنے والا، نسل کافروں کی باقی نہ رہے زمین پر۔ تب جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، اے نوح علیہ السلام، اس درخت سے تم ایک کشتی بناؤ۔ نوح نے کہا، کس طرح بناؤں؟ جبریل نے کہا، تو اس درخت کو کاٹ اور چیڑ کر تختے بنا، میں تجھے بتاؤں گا۔ نوح نے اس درخت کو کاٹا، چیڑ کر تختے بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ہمارے روبرو ایک کشتی بناؤ اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ بول، یہ تو بے شک غرق ہوں گے۔ تو اس درخت کے تختوں سے کشتی بنا اور شاخوں سے اس کی میخیں لگا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے جب تعلیم حضرت جبریل علیہ السلام کی دردگیری سیکھ کر اس درخت کے تختے بنائے، پہلے تختے پر نام حضرت آدم علیہ السلام کا اور دوسرے تختے پر نام حضرت شیس علیہ السلام کا لکھا اور تیسرے تختے پر نام حضرت ادریس علیہ السلام کا لکھا اور چوتھے تختے پر نام حضرت نوح علیہ السلام کا لکھا اور پانچویں تختے پر نام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لکھا اور چھٹے تختے پر نام حضرت صالح علیہ السلام کا لکھا اور ساتویں تختے پر نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لکھا، اور اسی طرح 1,24,000 تختے نام سے لکھ کر پیغمبروں کے نکالے، اور آخری تختے پر نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، اور خاتم النبیین ہیں اور یہ آخری نبی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام کی تعلیم سے کشتی بنائی اور اس کا طول 1000 گز اور عرض 400 گز تھا۔ جب کشتی تیار ہوئی تو اس کشتی کو دیکھ کر کافر لوگ بہت ہنسے، افسوس کرنے لگے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور نوح کشتی بناتے تھے، اور جب اس قوم کے سردار اس پر سے گزرے تو ہنسنے لگے تھے، اور اس پر نوح نے ان سے کہا کہ اگر تم ہنسی کرتے ہو، ہنستے ہو تو ہم ہنستے ہیں تم پر جیسے تم ہنستے ہو، اور اب آگے جان لو گے کہ کسی پر عذاب آتا ہے، عذاب رسوا کرنے والا اور ہمیشہ رہنے والا۔ اور
وہ کافر ہنستے تھے کہ خشک زمین میں غرق ہونے سے بچاؤ کرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس چیز پر ہنستے تھے کہ دیکھو ان کے سر پر موت کھڑی ہے اور یہ لوگ ہنستے ہیں۔ عرض کشتی تیار ہو گئی اور اس میں 4 تختے کم ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے کہا تو جبریل علیہ السلام نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ 4 تختے ان کی چاروں دوست کے نام سے، ان کے نام یہ ہیں: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے لگانا چاہتے تھے۔ پھر تمہاری کشتی اللہ کے فضل سے محفوظ رہے گی اور نجات پائے گی۔ اور جس مومن کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کے 4 یار کی محبت ہوگی، وہ آتش دوزخ سے نجات پائے گا، وہ کبھی بھی دوزخ میں نہیں جائے گا۔ اور فرمایا اے نوح، دریائے نیل میں ایک درخت ہے، کسی کو بھیج کر وہاں سے منگوا کر اس کے 4 تختے بنا، چاروں تختوں پر یاروں کے نام نکال کر اس میں لگا دو۔ تب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا، انہوں نے نہ مانا اور بولے اوج بن انق کو بھیج دو، اور وہ ہم سے قوت زیادہ رکھتا ہے، وہ ہم سے زیادہ طاقتور ہے اور اس کی راہ بھی خوب جانتا ہے۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اوج بن انق کو بلوایا اور کہا تو فلاں درخت کو دریائے نیل سے لائے گا اور میں تجھ کو کھلا کر آسودہ کروں گا۔ اوج بن انق نے کہا تم میرے ساتھ وعدہ کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے وعدہ کر لیا۔ پھر اوج بن انق نے جا کر اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ کر لایا، اور تب حضرت نوح علیہ السلام نے 3 روٹیاں جوں کی نکال کر اس کے کھانے کو دیں۔ اوج بن انق انہیں دیکھ کر ہنس دیا اور کہا اے نوح علیہ السلام، میں 12,000 روٹیاں ایک وقت میں کھا لیتا ہوں، اور اب ان 3 روٹیوں سے 3 جوؤں سے میرا کیا ہوگا؟ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اگر تم شکم سیری چاہتے ہو تو بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ۔ تب اس نے بسم اللہ پڑھی اور کھانا شروع کیا۔ چنانچہ اس نے دوسری روٹی کھائی۔ جب اس نے دوسری روٹی کھانی شروع کی تھی تو لقمہ بنا ہی رہا تھا کہ اس کو اب کھانے کی حاجت ہی نہیں رہی، اس کی بھوک ختم ہو گئی تھی، اس میں اس کو شکم سیری ہو گئی۔ اور بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اس درخت سے 4 تختے نکالے، اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور دوسرے تختے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور تیسرے پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور چوتھے تختے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے لگائے۔ اور ان 4 تختوں کے لگانے سے کشتی تیار ہو گئی۔ اور جبریل نے فرمایا اے نوح علیہ السلام، تم بیت المعمور کی زیارت کر، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائے گا۔ جب وہ زیارت کر کے آئے تب اس کو فرشتوں نے آسمان چہارم پر اٹھا لیا اور نظام کشتی کا کرنے لگے، اور اس میں 7 طبقے تھے۔ اول طبقہ تابوت آدم، اور دوسرے میں حضرت نوح مومنوں کے ساتھ تھے، اور تیسرے طبقے میں پرندے، اور چوتھے طبقے میں درندے، اور 5ویں طبقے میں چرندے، اور 6 طبقے میں ہر جنس کی چیزیں، اور 7ویں طبقے میں میوے سب رکھے تھے۔ بس حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اے نوح، علامت طوفان کی یہ ہے کہ تمہارے گھر کے تیور سے گرم پانی ابلے گا۔ تب ایک دن ان کی بیوی روٹی پکا رہی تھی تو گرم پانی ابل پڑا۔ جلدی سے اس کی بیوی نے ان کو خبر دی
اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اے نوح ایک ایک جوڑا ہر جانور کا کشتی میں رکھ لے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کوئی جانور مشرق میں تو کوئی مغرب میں ہے، کیونکہ ان سب کو اکٹھا کروں گا۔ پس اللہ تعالیٰ کے حکم سے جس کی نسل رہتی مقدر تھی اس جانور کا اس کشتی میں رکھ لیا، اور گھر والوں میں سے جس پر بات پڑ چکی تھی یعنی بیٹا اور اس کی ماں ڈوبی، اور صرف 3 بیٹے بچے جن کی اولاد ساری خلقت ہے۔ اور تنور بھی حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں تھا، جو حقیقت میں طوفان کا نشان بنا رکھا تھا، اور جب اس تنور سے گرم پانی ابلے تب کشتی میں سوار ہو جانا۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ کشتی میں 3 طبقے تھے، اول طبقے میں پرندے، اور دوسرے طبقے میں نوح اپنے تمام مومنین کے، اور تیسرے طبقے میں چارپائے اور ان کے بیٹے سب کے سب کشتی میں سوار تھے۔ اور ایک بیٹا ان کا کنعان غرور کے مارے جدا ہو کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور کہا ہرگز تیری کشتی میں سوار نہ ہوں گا۔ ہر چند حضرات نے اس کو پکارا کہ اے کنعان تو بے کشتی ہلاک ہو جائے گا، ہمارے ساتھ کشتی میں بیٹھ جا۔ اور پکارا نوح نے اپنے بیٹے کو، اور وہ ہو رہا تھا کنارے اپنے بیٹے سوار ہو ساتھ ہمارے، اور مت رہ سکتا منکروں کے اس سے جو ابد۔ اور کنعان نے کہا میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور وہ پہاڑ مجھے پانی کے سیلاب سے بچائے گا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کوئی بچانے والا نہیں آج کے دن سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سوا مگر جس پر وہ رحم کرے۔ اور فرمایا اے بیٹا آج کوئی باقی نہیں رہے گا، عذاب الہی سے سب غرق ہو جائیں گے مگر وہ شخص کہ خدا ان پر رحم کرے اور وہ مومن ہو۔ اور ماہ رجب کی 2 تاریخ تھی اور پانی ابلنا شروع ہوا تھا۔ پھر قرآن پاک میں ارشاد ہے پھر ہم نے کھول دیے دہانے پانی کے ریلے سے اور بہا دی ہیں زمین سے چشمے، پھر مل گیا پانی ایک کام پر جو چڑھا تھا آسمان سے گرم پانی برسایا اور زمین سے سردہ بہا یہاں تک کہ پہاڑوں کے اوپر 40 گز پانی بلند ہوا تھا، اور جس پہاڑ پر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا اس پر بھی پانی جا پہنچا۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام کی شفقت پردی دل میں اوڈ کر آئی، وہ کچھ دیر میں مارا جائے گا۔ تب آپ نے اپنے منہ آسمان کی طرف کیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں درخواست کی کہ اے میرے رب تو نے وعدہ کیا تھا کہ میرے ساتھ کہ تمہارے اہل بیت کو ہلاک اور غرق نہ کروں گا، اب یہ میرا بیٹا کنعان مارا جاتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اور پکار حضرت نوح نے اپنے رب کو۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور بولے اے رب میرا بیٹا ہے میرے گھر والوں سے، اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بڑا حاکم ہے، یعنی ایک عورت تو ہلاک ہو چکی، اب تم چاہے تو بیٹے کو ہلاک کرے یا اس کو نجات دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہیں اور اس کے کام بالکل ناکارہ ہیں، اور ایمان بھی اس طرح تمہارا ایمان کے موافق نہیں ہے۔ پس کچھ دیر میں ایک موج پانی کی آئی اور اس نے کنعان کو پانی میں غرق کر دیا۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اے نوح تم کشتی پر سوار ہو جاؤ اور اپنی زبان سے اس کو پڑھو، تو اور بولا سوار ہوا اس پر اللہ کے نام سے، اس کا چلنا اور ٹھہرنا تحقیق میرے رب ہے، بخشنے والا مہربان ہے۔ اور وہ بہتی پانی کی لہروں میں مثال پہاڑوں کے یہ ایت جب پڑی تو کشتی پانی پر رواں ہو گئی، اور بولا
اور بول ویران سے 2 آدمیوں کی کشتی بہت غلیظ ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے الہام الہی سے ہاتھی کے پیشانی پر ہاتھ پھیرا، قدرت الہی سے 2 خوک اس کی ناک سے پیدا ہوئے اور انہوں نے سب غلاظت کشتی کی صاف کی۔ ابلیس نے خنزیر کے پیشانی پر ہاتھ پھیرا تو اس کی ناک سے 2 چوہے پیدا ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے شیطان، تجھے اس کشتی پر کون لایا؟ شیطان بولا، اس وقت کہ تو نے خنزیر کو ملعون کہا اور میں جانتا تھا کہ تم مجھی کو ملعون کہو گے، لہٰذا میں خنزیر کے ذریعے سے کشتی میں آیا ہوں۔ چنانچہ چوہے جب کشتی میں سوراخ کرنے لگے تب حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کی درگاہ میں فریاد کی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر حضرت نوح علیہ السلام سے کہا، تو خیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیر۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے شیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا تو 2 بلیاں اس کی ناک سے پیدا ہوئیں اور ان بلیوں نے سب چوہے کشتی کے کھا لیے اور اس دن سے بلی دشمن ہوئی چوہے کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ماہ رجب کی دوسری تاریخ سے 10 محرم حرام تقریباً 6 ماہ 8 دن کشتی پر رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اے زمین نگل جا اپنا پانی، اے آسمان تھم جا، اور اس کو دیا پانی، ہو چکا کام، اور کشتی ٹھہری جودی پہاڑ پر۔ حکم ہوا، دور ہو قوم سے جو بے انصاف ہیں۔ فائدہ 40 دن برابر پانی آسمان سے برستا رہا، اسی طرح زمین سے بھی ابلتا رہا۔ پھر 6 مہینے کے بعد پہاڑوں کے سر کھلے اور کشتی ٹھہری ہوئی تھی جودی پہاڑ پر، اور یہ پہاڑ ملک شام میں سے ہے۔ اور پھر جب بارش ہوئی زمین خشک ہو گئی، اور اتنی خشک ہو گئی کہ ایک قطرہ بھی پانی کا زمین پر نہ رہا۔ اور جب پانی خشک ہو رہا تھا تو کشتی نوح علیہ السلام کی اسی دن زمین حجاز میں تقریباً 70 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر کے ملک شام کی طرف نکل گئی اور جودی پہاڑ پر ساکن ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جہاں کہیں پہاڑ تھے وہ سب دکھائی دینے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کسی پرندے کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ خبر لائے کہ زمین پر کس قدر پانی ہے۔ وہ پرندہ جو حضرت نوح علیہ السلام نے بھیجا تھا وہ زمین پر جا کے دانے چگنے میں مشغول ہو گیا اور پھر وہ واپس نہ آیا۔ اس سبب سے اللہ تعالیٰ نے اسے اڑانے سے منع کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا، وہ زمین پر جا بیٹھا اور کچھ سرخی تار اپنے پاؤں پر لگا کر کشتی پر آیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے حال پر دعا فرمائی اور پوری مخلوق اس کو پیار کی نگاہ سے دیکھے، اور اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے 7 راہیں پانی کی بنا دیں اور 7 دریا روئے زمین پر جاری کیے۔ تب سارا پانی دریاؤں میں جا کر اور باقی خشکی پر ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے باہر نکل کر ایک جانور کو بھیجا اور وہ زمین پر گیا، وہاں پانی نہ تھا زمین پہ، جس کی وجہ سے وہ وہاں نہ ٹھہر سکا۔ واپس آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے لیے دعا فرمائی اور اپنی تمام قوم کو کشتی سے اتار لیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اے نوح، جتنے تخم اور جڑیں ہیں یہ سب زمین پر بو دے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کو تمام قسم کی جڑیں تخم مل گئیں لیکن انگور کی جڑ نہ ملی۔ تب جناب باری میں عرض کی آواز آئی، اے ابلیس، لعین نے چرا لی ہے۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے کہا، تو نے انگور کی جڑ چرائی ہے، اس کو لا کر دو۔ شیطان نے انکار کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ تو نے ہی اس جڑ کو چرایا ہے۔ تب شیطان نے انکار کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ تو نے ہی اس جڑ کو چرایا ہے۔ تب شیطان نے کہا، میں لا دوں گا۔
حضرت نوح علیہ السلام نے قبول کر لیا۔ پھر کچھ ہی دیر میں اس نے لا کر حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے پیش کر دی، اور اس نے ایک شرط یہ بھی رکھی کہ جب تم بو گے تو اس کی جڑ میں ایک بار تم پانی دو گے اور 3 بار ہم پانی دیں گے۔ یہ بھی حضرت نوح علیہ السلام نے قبول کر لیا۔ پھر انگور کو زمین میں بو دیا، اور جب تول کے اپنے عمل میں لائے، جب وہ بڑی ہوئی، چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی جڑ میں ایک دفعہ پانی دیا، اور شیطان نے 3 مرتبہ، یعنی لومڑی اور شیر اور سوردان، تینوں جانوروں کو ذبح کر کے خون ان کا اس کی جڑوں میں دیا، جو شیر بنا کے انگور میں ہے، اور تو حضرت نوح علیہ السلام کے پانی دینے کی وجہ سے ہے، اور اس سے جو شراب بنتی ہے وہ ابلیس کے پانی دینے کی وجہ سے ہے، اور اس سے جو شراب بنتی ہے وہ ابلیس کے پانی دینے کی وجہ سے ہے۔ اسی واسطے شرابوں کا مزاج پہلے لومڑی کے مزاج جیسا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد شیر جیسا ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد سور جیسا ہو جاتا ہے، کیونکہ نشے کی حالت میں وہ شرابی کسی کو دیکھتا، سمجھتا، کچھ سنتا سناتا بھی نہیں۔ اور یہ قاعدہ تقریباً ہے، ہر شے میں تاثیر اصل کی ضرور ہوتی ہے۔ یہ سب شیطان کے فعل ہیں۔ ابلیس نے کہا، اے شیخ، تیرا احسان مجھ پر بہت ہے، اور مجھ سے تو جو کچھ مانگ لے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، تو ہمارے کس گناہ سے خوش ہوا ہے؟ بولا، تو نے گناہ نہیں کیا، تو نے ہزاروں کافروں کو خدا کے دربار میں دعا کر کے ہلاک کرا دیا، سب دوزخ میں ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس بات کو سن کر ترس کھا کر 100 برس تک روتے رہے۔ ایک روز حضرت نوح علیہ السلام نے پوچھا، اے ابلیس، کون سا فعل ہے جس کے کرنے سے اولاد آدم دوزخ میں جائے گی؟ وہ بولا کہ 4 چیزیں ہیں، اور وہ یہ ہیں: حسد، تکبر، غرور، بخیل۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی شرح اس سے پوچھی۔ اس نے بیان کیا کہ میں نے 70,000 سال خدائے عزوجل کو سجدہ کیا اور اس کی عبادت کی۔ جب آدم کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو ان کو سجدہ کرنے کے لیے سب فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا، تو میں نے سزا اور لعنت کا ہو۔ اور دوسری یہ ہے کہ پھر حق اللہ نے مجھ کو ارشاد فرمایا، تو نے آدم کو سجدہ کیا تو میں نے حسد کر کے کہا، اس لیے میں سزاوار لعنت کا ہوں۔ اور دوسری یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ارشاد فرمایا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیا تو میں نے حسد کر کے کہا، اس لیے میں سزاوار لعنت کا ہوا۔ اور دوسری یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ارشاد فرمایا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس وقت پھر میں نے تکبر کیا اور کہا، میں اس سے بہتر ہوں، کیونکہ تو نے آدم کو بنایا مٹی سے اور مجھ کو بنایا آگ سے، اس لیے حق کی تعالیٰ نے اپنی درگاہ سے مردود کیا۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ ہر سوئی آدم کو گیہوں کھانے کی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا تاکہ وہ ہمیشہ وحشت میں رہے، اور میں نے ان کو گیہوں کھلایا، اس لیے وہ وحشت سے نکالے گئے اور گرفتار ہوئے۔ اور چوتھی نجل ہے، خدا تعالیٰ نے نجیلوں پر جنت کو حرام کر دیا اور وہ ہرگز جنت میں نہ جائیں گے۔ ابلیس یہ ماجرا نوح علیہ السلام کو سنا کر چلا گیا اور حضرت پر جناب باری سے حکم ہوا کہ اے نوح علیہ السلام، کشتی کی لکڑی سے تو ایک مسجد بنا۔ تب انہوں نے جودی پہاڑ پر ایک مسجد بنائی اور وہاں بستی بن گئی۔ نام اس بستی کا سمانین رکھا، یعنی اس کے معنی ہے 80 مومن اور مومنہ نوح علیہ السلام کے ساتھ وہاں رہتے تھے۔ اور اس کے بعد روز کے بعد نوح علیہ السلام نے وفات پائی اور اولاد ان کی سام، حام اور یافت باقی رہی، جن کی نسل سے پوری مخلوق ہے۔ اہل عرب عجم سام کی اولاد، اور اہل حبش حام کی اولاد، اور اہل ترکستان
یافس کی اولاد سے ہیں۔ نوح علیہ السلام ایک روز سو گئے اور اسی کپڑا عورت 70 کا الگ ہو گیا۔ حام کی نظر اس پر پڑی تو وہ ہنس کر چپکا ہو گیا۔ سام کی نظر جب پڑی تو اس نے کپڑا سیدھا کیا۔ جب نوح علیہ السلام جاگے، دونوں کا ماجرا سنا تو سام کو دعائیں دی اور ان کی اولاد پیغمبر ہوئی۔ حام کو بد دعا دی، اسی وجہ سے ان کو منہ سیاہ ہوا، اولاد بھی سیاہ رہی۔ بعض نے کہا کہ حام نے سام کو دعا دی تھی اس لیے اولاد ان کی پیغمبر ہوئی۔ نوح علیہ السلام کی 1400 برس تھی اور دوسری روایت میں 1020 برس کی تھی، اور تیسری روایت میں ہے کہ 1000 برس کی تھی، اور تیسری روایت ہے کہ 950 سال تھی۔ غالباً یہی صحیح ہے۔ جب نوح نے اس دار فانی سے رخصت ہوئی تو فرشتوں نے ان سے پوچھا، اے شیخ الانبیاء، دنیا کو کیسا دیکھا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تو ایسا معلوم ہوا کہ دروازے سے گھس کر دوسرے دروازے سے نکل آیا، اور اولاد سام میں سے بعض نے کونے میں اور بعض نے یمن میں اور بعض نے حجاز و شام میں اور بعض نے مغرب میں جا کر شہر بسائے، اور اولاد حام ہندوستان میں آ کر شہروں کو آباد کیا، اور اولاد جو تھی یافس کی ترکستان میں سکونت پذیر ہوئی، وہاں بہت سے شہر آباد کیے۔ چنانچہ سارا جہان ان تینوں ہی سے آباد ہوا۔ سب سے پہلے شیطان نے ہندوستان میں جا کر لوگوں کی بت پرستی کی راہ بتائی، پھر ترکستان جا کر لوگوں کو وہاں بھی بت پرستی سکھائی، اور ملک عرب میں جا کر وہاں کے لوگوں کو بھی گمراہ کیا، اور ایک بادشاہ جس کا نام اس ملک میں عرب میں جرم تھا، اور وہ قدر و قامت میں 400 گز بلند تھا، اور ملک عرب اس کا مطیع فرماندار تھے۔ بعض نے کہا کہ حضرت موت اسی کا نام تھا، اور اس نے کہا مکانات، باغات اور نہریں بنائی تھی، اور اس کی قوت شجاعت میں اس کے برعکس ملک عرب میں کوئی ثانی نہ تھا۔ 700 برس تک اس میں سے کوئی بھی مرد نہ تھا، اور وہ سب موت کو بھول گئے تھے، اور زمین ان سے آباد ہو گئی تھی، اور سب جاہل تھے، کوئی بھی اہل علم نہ تھا، تہذیب و تمدن سے بالکل ناآشنا تھے۔ چنانچہ ایک دن شیطان ان کے پاس آیا، اور اس نے لوگوں سے کہا کہ تم لوگ کس کی پرستش کرتے ہو، کس کی عبادت کرتے ہو؟ ان لوگوں نے شیطان سے کہا کہ ہم لوگوں کو کچھ بھی علم نہیں ہے کہ کس معبود کی عبادت کریں۔ یہ بات ان لوگوں کو سن کر شیطان نے کہا، میں تم کو بتاؤں گا کہ جس کی تمہارے باپ دادا عبادت کرتے تھے۔ تب شیطان ان لوگوں میں سے چند کو لے کر خطبہ ہندوستان آیا، اور وہاں کے رہنے والے لوگوں کی پرستش کرتے ان لوگوں کو دکھائی، اور ان کو چھیڑا، اچھے طور پر بت پرستی کی تلقین کی، اور پورے طریقے سے بت پرستی کا عادی بنایا۔ وہ لوگ پھر بت پرستی کرنے لگ گئے، اور وہ لوگ جو شیطان کے ہمراہ ہندوستان آئے تھے، وہاں سے ان 5 بتوں کو اٹھا کر اپنے گھروں میں لے گئے، اور کہا، اللہ تعالیٰ نے ان سے اور بولے، نہ چھوڑ یوں اپنے ٹھاکروں کو، اور سب کے سب پھر ان بتوں کو پوجنے لگ گئے، اور سب حیران تھے کہ یہ سب کے سب لوگ ان کو پوجنے لگے، اور تمام عام بت پرستی ہو گئی۔ سب لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔